قارئین، جب سے میں نے قبر کے حالات سنانا شروع کیے ہیں اور کشف القبور کے عمل کے فوائد اور برکات آپ کو بیان کرنا شروع کیا، اس دن سے مسلسل میرے اوپر قبروں کے وہ عالم برزخ کے اور بے شمار راز کھل رہے ہیں۔ میں حیران بھی ہوں اور نہایت عجیب کیفیت میں مبتلا ہوں کہ قبر کو ہم نے ایک زمین کا حصہ، مٹی کا ڈھیر اور بے حیثیت چیز سمجھ رکھا ہے۔ میں اپنی دنیا کا مست انسان ہوں۔ مجھے لوگوں کے اعتراضات نے کبھی مجھے میرے مشن سے نہیں ہٹایا۔ میں انسانیت کو کیا دے رہا ہوں؟ دھوکہ، فریب، جھوٹ یا حقائق؟ ایک وقت آئے گا کہ فیصلہ ہوگا۔ میرا اوڑھنا بچھونا عرصہ دراز سے قبرستان رہے ہیں۔ قبرستان کو ہمیشہ میں نے اپنی زندگی کا ساتھی بنایا، کیونکہ ایک وقت عن قریب آنے والا ہے کہ میں خود قبرستان کا حصہ بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، آمین۔ ایک رات کی بات ہے، یہ گرمیوں کی رات، ہر طرف ٹڈیاں، سانپ اور مختلف حشرات الارض اپنی آوازیں نکال رہے تھے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی قبر یا جھاڑی سے سرسراہٹ کی آواز آتی، کبھی نیولا گزرتا، کبھی گو گزرتی، کبھی سانپ۔ یہ کشمکش اپنی جگہ۔ ادھر میرا عمل جو کشف القبور کا عمل ہے، اس کا ورد، اس کی طاقت اور اس کی توجہ، میں اسی توجہ میں مصروف تھا کہ اچانک بے ساختہ میرے قدم ایک قبر کی طرف اٹھے۔ قبر آثار سے محسوس ہو رہی تھی کہ بہت پرانی ہے اور بہت قدیم ہے، اور اس کی خستگی بتا رہی تھی کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے یا اس کے وارثوں کی کمی ہے۔ میں قبر کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور اللہ کی ذات کو متوجہ کر کے عرض کیا، مولا اس قبر والے کو اس کی روح لٹا دے اور مجھے اس کے حالات واضح کر دے کہ اس کی زندگی کے دن رات کیا تھے۔ یہ مجھے کچھ عبرت اور نصیحت کی باتیں بتائے، یہ مجھے کائنات کے حقائق بتائے۔ میں کائنات کی حقیقتیں سننا چاہتا ہوں۔ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچی، انسان ساری زندگی کمائی کرتے کرتے، لیکن انجام پتہ ہی قبر میں چلتا ہے، اور قبر ہی اصل حقیقتوں کو آشکار کرتی ہے کہ انسان اصل میں کیا ہے۔ میرے قدم چلتے چلتے اس جگہ رک گئے اور میں ایک پرانی قبر کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، اور پھر میری وہی توجہ، اللہ کی ذات کی طرف دھیان، اور پھر کائنات کے رازوں کا آشکار ہونا۔ میں انہی کیفیات میں بیٹھا اپنے عمل کر رہا تھا، اچانک صاحب قبر اپنی حقیقی اور اصلی جسم کے ساتھ آ کر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کو میں نے سلام سے مخاطب کیا۔ سلام کے بعد میں نے ان سے پوچھا، آپ کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے، زندگی میں نے مختلف مزدوریاں، مختلف کاروبار کیے۔ میں ایک نہایت سفید پوش اور غریب انسان تھا۔ میرا والد ایک کسان مزدور تھا۔ ہم بہن بھائی والد کی زندگی میں ہی علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اور میرا والد تنہا زندگی والدہ کے ساتھ گزار کر فوت ہو گیا۔ میرے والد کی ایک بھائی کے سوا کوئی خدمت نہ کر سکا، خود میں بھی نہ کر سکا، جس کا مجھے بہت زیادہ پچھتاوا ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک شخص ملا، کہنے لگا، اگر تو فلاں قبرستان کے قریب پھولوں کی دکان بنا لے اور پرندوں کا دانہ رکھ لے تو قبرستان میں آنے والے تجھ سے یہ چیزیں لیں گے۔ چونکہ وہاں اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ چیز بہت بکے گی اور تیرے گھر کا خرچہ بہت اچھا چلے گا۔ مجھے اس کی بات اچھی لگی۔ اس نے مجھے اس کا نفع بہت بتایا۔ میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ چند ہی دنوں میں میرا کام چل پڑا۔ اب دن بدن میرے اندر ایک احساس بڑھنے لگا کہ یہاں ایک دکان ہو، یا کم از کم ایک کھوکھا ضرور ہو، اور میں نے قبرستان کی ایک جگہ پر چٹائی بچھا کر پھول اور دانہ تو لگا لیا، لیکن یہ فکر روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ آخر قبرستان کے ایک کونے میں، جہاں 2-3 قبروں کے برابر جگہ تھی اور قبریں پرانی ہو چکی تھیں، ان میں ایک قبر کا نشان باقی تھا، باقی قبریں بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ میں نے ایک پر چھوٹا سا کھوکھا بنوا کر رات کو اسی جگہ رکھ دیا۔ قبریں میرے کھوکھے کے نیچے دب گئیں۔ صبح لوگوں نے دیکھا، کچھ نے شور شرابہ کیا، کچھ نے اعتراض کیا، لیکن میں نے اپنا کھوکھا رکھے رکھا۔ مہینہ 2 کے بعد لوگ اس واقعے کو بھول گئے اور میری دکان پکی ہو گئی۔ کچھ سالوں کے بعد میرا کام اور بڑھ گیا اور مجھے احساس ہوا اب مجھے اس کھوکھے کو پکی دکان کی شکل بنا دینی چاہیے۔ قبرستان کے ارد گرد رہنے والوں سے تعلق بنایا،
کچھ کو کھلایا پلایا، آخر کار میں نے وہاں پکی دکان ڈال لی۔ اس پکی دکان ڈالنے کے لیے مجھے بے شمار قبریں، کچھ کے نشان اور بے نشان مسمار کرنی پڑیں۔ میرے دل میں پہلے احساس تو ہوا، لیکن مال و دولت نے یہ احساس مجھ سے چھین لیا۔ اب میری دکان پکی ہو گئی، چونکہ ساتھ کچھ محلہ اور گھر بھی تھے، میں نے کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ رکھ لیں۔ اسی دوران میری اولاد جوان ہو گئی، میں نے ان کو اچھی تعلیم دلوائی اور وہ اچھے اچھے شعبوں میں چلے گئے۔ میں 77 سال کا ہو کر مرا اور میرے بیٹوں نے میرے بعد وہ دکان بہت مہنگے داموں فروخت کر دی اور پیسے آپس میں بانٹ لیے۔ جس دن سے میں قبرستان میں آیا ہوں، اس دن سے لے کر آج تک قبرستان کے وہ مردے جن کی قبروں کو میں نے مسمار کر کے اپنی دکان بنائی تھی، مسلسل مجھے جھنجھوڑتے ہیں۔ انہوں نے میرا پل پل کا سکون ختم کیا ہوا ہے۔ ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو قبرستان میں بہت اچھی حالت میں تھے، میں نے ان کا گھر ان سے چھینا تھا۔ ان کی روحیں اب مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ سال ہا سال ہو گئے ہیں میری قبر کو، اور میں اپنی قبر میں سسک اور تڑپ رہا ہوں۔ میرا کوئی دن، کوئی رات، کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں گزرتی کہ میں نے سسک اور تڑپ کر نہ گزاری ہو۔ میرا ہر پل، میرا ہر لمحہ بہت پریشان اور نہایت مایوس ہے۔ مجھے کسی وقت بھی چین نہیں آتا، مجھے کسی وقت بھی سکون نہیں ملتا۔ میں نہایت بے سکون ہوں، میں نہایت بے چین ہوں۔ صبح عذاب اور ہوتا ہے، دوپہر عذاب اور ہوتا ہے، اور شام کو عذاب اور ہوتا ہے۔ میں اس وقت کو رو رہا ہوں کہ اے کاش مجھے وہ شخص نہ ملتا، میں قبروں کی بے حرمتی نہ کرتا، میں قبروں کو مسمار کر کے ان قبروں پر بیٹھ کر سچ جھوٹ کی روزی نہ کماتا۔ اس شخص سے ملاقات کے بعد اسی ہی رات مجھے ایک اور شخص ملا۔ وہ شخص کیا تھا؟ وہ ایک ہجڑا تھا، یعنی خواجہ سرا۔ اس کی داستان سب داستانوں سے عجیب و غریب تھی۔ کہنے لگا، میں ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا۔ ماں باپ بہت مالدار تھے اور نہایت دولت والے تھے۔ ماں باپ نے مجھے بڑی چاہت سے پالا اور بڑی چاہت سے دولت اور چیزیں میرے اوپر نچھاور کر دیں۔ اسی دوران مجھے بعض برے دوستوں کی ایسی صحبت ملی کہ میں ان دوستوں کی صحبت میں دھنستا چلا گیا۔ وہ دوست اچھے نہیں تھے، وہ برے دوست تھے۔ انہوں نے مجھے بری زندگی کی طرف مائل کیا۔ اس چیز کا احساس میرے والدین کو ہو گیا۔ وہ مجھے روکتے اور ٹوکتے رہتے تھے، لیکن مجھے ان کی باتوں کا کوئی احساس نہ ہوا۔ میں اپنے روزمرہ کی باتوں میں دھنستا چلا گیا، اور ایک وقت تھا میں نے گھر چھوڑ دیا اور برائیوں میں میرا دن رات گزرتے چلے گئے۔ سسکتے روتے والدین دنیا سے چلے گئے۔ میرے والدین میری شادی کرنا چاہتے تھے، وہ جائیداد کا وارث ڈھونڈنا چاہتے تھے، لیکن مجھے شادی سے شدید چڑ تھی۔ میں شادی نہ کر سکا۔ آخر میرے والدین سسکتے اور روتے اس دنیا سے گزر گئے۔ مجھے پھر بھی کوئی احساس نہ ہوا۔ مال و دولت کو میں نے خوب اڑایا، خوب عیش کی۔ آخر کب تک؟ مال و دولت میرے پاس نہ رہی اور پھر میں نے مانگنا شروع کر دیا۔ انہی حالات میں گزرتے گزرتے میں مر گیا۔ کئی بار مجھے آخرت کا خیال آ بھی جاتا۔ اس رنگین زندگی نے مجھے فکر آخرت سے دور رکھا۔ جس دن مجھے قبر میں رکھا گیا وہ دن منگل کا تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ میں جب قبر میں گیا سب مجھے دفن کر کے چلے گئے تو قبر کے ہولناک حالات مجھ پر شروع ہوئے۔ آگ، چنگاریاں، انگارے، دھواں، آتش، یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جو میرا انتظار کر رہی تھیں۔ مجھے نہایت پریشانی ہوئی۔ اس ہولناکی میں میرا انگ انگ چٹک اٹھا اور میری طبیعت میں بہت زیادہ بے چینی اور گھبراہٹ ہوئی۔ مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے یہاں کوئی نہیں بچا سکتا اور یہ آگ مجھے 100% جلاتی رہے گی اور میرا کچھ نہیں بچے گا۔ اسی کشمکش میں پریشان تھا۔ ایک چھوٹا سا جگنو میرے پاس آیا۔ مجھے اس کا احساس نہ ہوا۔ جب وہ جگنو میرے قریب آیا اور وہ روشنی جو پہلے جگنو کی طرح تھی پھیلتے پھیلتے بہت زیادہ پھیل گئی اور یہاں تک پھیلی کہ میں اس روشنی میں نہا گیا۔ میں حیران کہ یہ روشنی کیا ہے۔ بہت دیر میں اس روشنی میں ڈوبا رہا۔ مجھے بہت سکون ملا۔ میرے دل کی وحشت اور خوف ختم ہو گیا۔ میں جب اس روشنی سے نکلا تو میں نے اپنے ارد گرد سکون پایا۔ تمام آگ، تمام تکالیف، تمام پریشانیاں مجھ سے دور چلی گئیں۔
مجھے ایک آواز آئی، آج تیرے ماں باپ کی دعا تجھے بچا گئی ہے، ورنہ تو اس قابل تھا کہ تیری برزخی زندگی ہمیشہ آگ میں گزرتی۔ اور میرے ماں باپ کی وہ دعا مجھے سنائی گئی جو ساری زندگی میرا باپ کرتا تھا کہ یا اللہ اس کی دنیا تو برباد ہو گئی ہے، مولا اس کی آخرت نہ برباد ہو، یا اللہ اس کی دنیا تو تباہ ہو گئی ہے، یا اللہ اس کی آخرت نہ تباہ ہو، یا اللہ یہ دنیا میں تو رسوا ہو گیا، لیکن مولا کریم یہ آخرت میں رسوا نہ ہو۔ بس یہ بول مسلسل مجھے سنوائے گئے اور میں ان بولوں میں نہایت ڈوبتا چلا گیا۔ اور پھر ایک بول سنوایا کہ میرے بندے یاد رکھ، ماں کی دعا سے زیادہ باپ کی دعا اور ماں کی بد دعا سے زیادہ باپ کی بد دعا اثر رکھتی ہے۔ جس کو باپ کی بد دعا کھا گئی وہ دنیا کا سب سے ناکام انسان، اور جس کو باپ کی دعا لگ گئی وہ دنیا کا نہایت کامیاب انسان۔ بس میرے باپ کی دعا نے مجھے قبر میں سکون دیا اور قبر میں چین دیا۔ میں نے اس ہجڑے سے سوال کیا کہ باپ کی دعا اثر رکھتی ہے؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، جتنا باپ کی دعا اثر رکھتی ہے شاید کسی اور کی دعا اثر نہ رکھتی ہو۔ جس نے باپ کو ستایا اس کی بد دعائیں لیں۔ میں نے پورے قبرستان میں ایسے لوگوں کو بہت کم سکھ چین راحت کا سانس لیتے دیکھا ہے۔ اب میں نے اپنی برزخی زندگی میں محسوس کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے جنہوں نے باپ کا ساتھ نہیں لیا اور ہاتھ نہیں لیا اور باپ کی بد دعائیں لی ہیں۔ اسی شخص نے مجھے ایک انوکھی بات بتائی، کیونکہ میری اس سے بہت تفصیلی بات ہوئی اور بہت دیر تک میں اس سے باتیں کرتا رہا۔ ایک شخص نے ایک راز اور پتے کی بات بتائی۔ وہ کہنے لگا، قبرستان میں پہلے سے قبر تیار ہوتی ہے جو کہ انسانوں کو نظر نہیں آتی، کیونکہ جہاں کا خمیر ہے وہاں آ کر رہے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بات واضح کی کہ جو جہاں سے پیدا ہوا ہے اسی مٹی کے خمیر میں ہی جا کر رہے گا، چاہے وہ دنیا کا کوئی کونا ہے۔ اور جو راز اس فرد نے مجھ سے بیان کیا وہ یہ تھا کہ فرشتے پہلے سے قبریں تیار رکھتے ہیں، ایک قبر ہم کھودتے ہیں، ایک قبر فرشتوں نے پہلے سے تیار رکھی ہوتی ہے۔ اس شخص کے اعمال کے مطابق قبر ہلکی ہے یا بھاری، قبر آسان ہے یا مشکل، قبر نوری ہے یا ناری، قبر پھولوں کی سیج ہے یا آگ کے انگارے۔ یہ اعمال کے مطابق اور عقائد کے مطابق وہ قبریں پہلے سے تیار ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ کے نیک بندوں کو ایک کفن انسان پہناتا ہے اور ایک کفن وہ ہوتا ہے جو فرشتے پہناتے ہیں۔ فرشتوں کا کفن انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ایک قبر وہ ہوتی ہے جو فرشتوں نے پہلے سے تیار رکھی ہوتی ہے، اور انسان کو صرف اسی قبر میں ڈالا جاتا ہے جو فرشتوں نے پہلے سے تیار رکھی ہوتی ہے، اور انسان کو صرف اسی قبر میں ڈالا جاتا ہے جو فرشتوں نے پہلے سے تیار رکھی ہوتی ہے۔ انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے کسی اچھی جگہ یا اچھی قبر کا انتخاب کر سکے، اس کو قبر کی نیکی اور اعمال کے مطابق ملنی ہوتی ہے۔ ایک اور راز بتایا کہ یہ جس وقت قبروں میں دفن کر دیا جاتا ہے، تمام لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں، اس وقت میت کے جسم میں واپس روح کو لٹایا جاتا ہے اور وہ ایک نارمل انسان کی طرح ہو جاتا ہے، اور اس کے سامنے قبر کی حدود ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی قبر ایک چھوٹا سا مٹی کا گڑھا ہوتا ہے، اس وقت وہ گڑھا نہیں ہوتا بلکہ تا حد نظر جیسے آسمان یا میدان نظر آتا ہے، اسی طرح اسے بھی تا حد نظر یا تو پھول، کلیاں، سبزہ اور خوشبو، یا پھر کانٹے اور آگ۔ اگلی بات وہ کہنے لگا کہ میں نے قبر میں ایک تجربہ کیا ہے جو مجھے یہاں آ کر ہوا ہے۔ جو نفع کلمہ پڑھنے والوں کو قبر میں ہوتا ہے اور صبر کرنے والوں کو قبر میں ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا۔ کئی ساسوں کو میں نے صبر کرنے کی وجہ سے قبر میں نہایت پرسکون دیکھا ہے، کئی بہوؤں کو صبر کرنے کی وجہ سے، کئی ماتحت صبر کرنے کی وجہ سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات اور درجات پا چکے ہیں، اور کئی بڑے اپنے ماتحتوں کی نافرمانیوں کی غلطیوں پر صبر کرنے کی وجہ سے بہترین زندگی کو پا چکے ہیں۔ بس میرا تجربہ یہی ہے کہ کلمہ اور صبر یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد شایان شان اور عالی شان ابدی زندگی دیتی ہیں۔ ابھی ہمارے قریب میں ایک میت آئی، اس کے پاس کلمے کے 20 شمار نصاب پڑے ہوئے تھے۔
اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بھولے نہیں بلکہ اسے مستقل کلمے کے نصاب بخشتے رہے۔ بس یہ کلمہ کا نصاب اس کی اتنے کام آیا کہ اس کی زندگی میں یعنی اس کی قبر میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں سکون اور چین آ گیا اور وہ پورے قبرستان میں قابل رشک بن گیا۔ ہمارے ہاں قبرستان میں ایک رواج ہے کہ جو جنتی آتا ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری نیکیاں، سخاوتیں، صبر، ذکر، اذکار، کلمہ، نماز اور مخلوق کی خدمت اور مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی اور برداشت لے کر آتا ہے تو تمام قبرستان والے اس سے دوستی کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص جس کے پاس زندگی کا یہ سامان نہ ہو، تمام قبرستان اس شخص سے گریزاں ہوتا ہے اور اس شخص سے دور رہتا ہے۔